میں نے عرض کیا تھا کہ مدد کرنا یہ چاہیں تو اس ہاتھ کے محتاج تھوڑی ہیں. کوئی مدد کے لیے پکارے تو یہ چل کے جانے کے لیے محتاج تھوڑی ہیں. منطق فلسفہ لے کے تشریف لاتے ہیں ابتدائی منطق کی کتابیں پڑھنے والے کہ جب کیسے ممکن ہے اس جگہ پر ہوں اور اس جگہ پر ہوں اور اس جگہ پر ہوں اور اس جگہ پر ہوں. بہرحال زمانی ہیں مکانی ہیں. کیسے ممکن ہے ایک وقت میں ایک شخص جزئی قضیہ شخصی وہ کیسے ممکن ہے کہ بہت سی جگہوں پہ پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ منطق ہم نے بھی پڑھی ہے جناب. وہ طبیعیات ہم نے بھی پڑھی ہے. شرح طبیعیات ملا صدرہ بھی پڑھی ہے. اس پہ جتنے حواشی ہیں وہ بھی پڑھے ہیں. کوئی عبارت آپ کی سمجھ میں نہ آتی ہو تو مجھ سے آ کے مباحثہ کر لیجئے گا. عاجزی سے کہہ رہا ہوں غرور سے نہیں. معلوم ہے کہ غرور اور تکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں تو اس سرور میں کہہ رہا ہوں جو سرور حب علی ہے. آپ مدد کے لیے پکاریں وہ مدد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو مدد کے لیے پیدا کیا ہے. آپ طلب ہدایت کریں وہ ہدایت کرتے ہیں. اور چونکہ وہ ذروہ کمال پر درجہ کمال پر فائز ہیں تو اگرچہ پہلے بھی یہ کیفیت تھی لیکن اس کی نمایاں کیفیت تب ہوتی ہے جب وہ شہادت پر فائز ہو جائیں. ظاہری شہادت پر اب تلاوت کے لیے زبان کی احتیاج نہیں ہوتی. سر نو کے نیزہ پر ہے اور تلاوت کا سلسلہ جاری ہے. بس مجلس تمام ہوئی. پروردگار ان شہداء کو جو شہدائے راہ عزائے حسینی ہیں بلند سے بلندتر درجہ کرامت فرمائے. یہ مرحوم نیر زیدی اور ان کے برادران بڑا رتبہ پایا. انہوں نے شہید راہ عزائے حسینی ہوئے. وقت بہت گزر چکا مگر میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب گویا کہ رویائے صادقہ ہے میرے لیے. خاص طور سے شہید سید نیر زیدی کو میں نے دیکھا کہ ان کا گھر حرم امام حسین علیہ السلام سے متصل تعمیر ہوا ہے. حرم امام حسین علیہ السلام سے متصل درمیان میں ایک دیوار ہے. ادھر ان کا گھر ہے وہ اس میں تشریف فرمائے. میں گیا ہوں مجھے مہمان بلا رہے ہیں. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ دیوار کے ادھر امام حسین علیہ السلام کا حرم مبارک ہے. آقا حسین کی محبت میں اور ان کی عزاداری میں کوئی شہید ہو جائے تو خدا اسے کیا رتبہ عطا کرتا. بہت صبر کیا ان کے اہل خانہ نے ان کے اقربا نے ان کے اعزاء نے ان کے دوستوں نے اور حصول شہادت پر شکر کیا. اس لیے بھی یہ آیت اس وقت مناسبت رکھتی تھی کہ ان تذکروں میں نشانیاں ہیں آیتیں ہیں ان کے لیے لکل صبار شکور. ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر کرنا جانتا ہو. یاد رکھیے گا کہ سفر ارتقاء روحانی یہ ہے کہ انسان صبر پر صبر کرتا جائے شکر پر شکر کرتا جائے. صبر پر صبر کرتا جائے شکر پر شکر کرتا جائے. حرف شکایت زبان پہ آنے نہ پائے. گلہ زبان پہ آنے نہ پائے. اور یہ سلیقہ سکھائے گا کون؟ یہ سلیقہ ہمیں سید سجاد سکھائیں گے. یہ سلیقہ ہمیں زینب کبریٰ سکھائیں گے. کیا شکر کے سجدے کیے ہیں. کیا صبر کی منزلیں طے کی ہیں. چاہے وہ روز عاشورہ ہو چاہے وہ 11 محرم ہو چاہے اس کے بعد کا پورا المناک سفر ہو. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر. اس میں ہر طرف ظلمات ہی ظلمات تھے. تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں. ظلم کی تاریکیاں جبر کی تاریکیاں کفر کی تاریکیاں شرک کی تاریکیاں فسق و فجور کی تاریکیاں. اس میں اگر نور تھا تو بس سید سجاد کے سجدوں کا نور تھا. جناب زینب کبریٰ کی نمازوں کا نور تھا.
توجہ تو فرمائیں کہ بی بی زینب وہ ہیں جن کے لیے موجود ہے کہ شام غریبہ بھی بی بی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. بس سید سجاد نے دیکھا تو اتنا دیکھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. اور یہی کیفیت جناب زینب کبریٰ کی قید خانہ شام تک رہی. قید خانہ شام میں بھی ایک مرتبہ یہ مکالمہ نقل ہوا ہے کہ جناب سید سجاد نے پوچھا ہے جناب زینب کبریٰ سے، پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے کہ آج بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ بی بی نے جواب دیا کہ بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانہ اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ اسیر بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں. اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ صبر پر صبر کرنے والے، یہ شکر پر شکر کرنے والے، یہ اللہ کے وہ منتخب بندے تھے کہ جنہوں نے عملاً دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ظلمتوں سے نکل کے نور تک پہنچا جاتا ہے، نور مطلق تک. وہ خود نوری تھے، نورانی تھے، بلند ترین مرتبہ وجود پر فائز تھے، مگر ہمارے اور آپ کے لیے یہ زحمتیں اٹھا رہے تھے کہ کس طریقے سے اپنے نفس پر ضبط کیا جاتا ہے، اختیار قائم کیا جاتا ہے، اپنے نفس پر اختیار حق کو کس طرح محکم و مستحکم کیا جاتا ہے. کتنے مصائب کے واقعات ہیں. مورخین نے کہاں لکھے؟ مورخین کو کیا غرض تھی؟ مورخین ان کے وفادار کب تھے؟ ہم جب واقعات بیان کرتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں نہیں ہے اور فلاں کتاب میں نہیں ہے، فلاں کتاب میں نہیں ہے. ان مصنفین کو اہل بیت سے نسبت کیا تھی؟ یہ ہمارے خاندان کے مصائب ہیں، آلام ہیں، واقعات ہیں جو ہم تک سینہ بسینہ دہن بدہن پہنچے ہیں. کس طریقے سے جناب بی بی زینب نے کتنے مقامات پر جناب سید سجاد کو ظاہری طور پہ سہارا دیا ہے. آپ سب مسلسل سن رہے ہیں. بس تذکر اور تذکرہ اس لیے ہوتا ہے، دہرائی جاتی ہیں باتیں تاکہ معال مجلس حاصل ہو جائے. ان آنسوؤں سے ہمارے اور آپ کے نفس کا تزکیہ ہو اور ظلمتوں کو شکست دے کر نور کی طرف سفر جاری رکھا جا سکے. پہلی منزل تو وہی ہے کہ جہاں خیمے جل رہے تھے اور جناب سید سجاد خود اپنے قدموں سے ان جلتے ہوئے خیموں سے، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے باہر نہیں آ سکتے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ داخل ہوئی ہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اور اپنی پشت مبارک پر لے کر باہر آئیں. یہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب قتل گاہ سے گزارا جا رہا تھا. اجرکم علی اللہ. خدا کی قسم یہ وہ المناک منظر ہے، یہ وہ المناک منظر ہے کہ آپ کروڑوں بار سن چکے ہیں مگر پھر بھی صرف ذکر ہوتا ہے اور آپ سر و سینہ پیٹ کے گریہ کرتے ہیں کہ 11 محرم کو جب اسیر ہو گیا قافلہ، اور اسیر کر کے ایک جگہ تو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ کیا کہ تمام خواتین مخدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر کے ناکوں پہ بٹھایا، لیکن سید سجاد کے ہاتھوں میں وہ نکیل دے دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ نکیل لے کر آگے بڑھیں، پیادہ پا چلیں. گویا کہ ایک جوان غیور بیٹا اپنی ماں بہنوں کو اسیر لے کے خود جا رہا. اور اسی ضمن میں بس اس وقت ایک آخری بات، دشمنوں کو یہ معلوم تھا، یہ اندازہ تھا کہ آقا حسین اپنی ایک بچی سے بہت محبت کرتے ہیں. ایک 4 سال کی بچی ہے جو آقا کے بابا کے سر سینے پہ سوتی ہے. چلتے چلتے آقا نے وصیت کی ہے اپنی زینب بہن سے کہ بہن اس بچی کا خیال رکھنا.
یہ بچی تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں موجود ہے، پھر بھی دشمنوں نے اس بچی کو ماں کی پھوپھی کی گود سے چھین کر تن تنہا اس بچی کو ایک لاغر ناقے کی پشت پر لٹا کر رسیوں سے باندھا کہ جب ناقہ چلتا تھا اور بچی کی پسلیاں دکھتی تھی، زخم پیدا ہوتا تھا، پکارتی تھی ہائے میری ماں، پھوپھی جان، مادر گرامی، بابا، آپ کے بعد بڑی مصیبتیں پڑی ہیں، میں کیسی تنہا اور بے سہارا ہو گئی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری ملت، ہماری امت میں وہ ثبات قدم عطا فرما کہ ہم دنیا کی مصیبتوں کو اپنے قدموں سے پامال کر کے صبر اور شکر کا حق ادا کر سکیں۔ پروردگار معبود ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، مراجع عظام کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار ہمارے سروں پر رہبر معظم اسلامی کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار معبود ولی حق، ولی مطلق، ولی آخر حضرت امام حجت کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ ہم ان کے ہاتھوں سے تیری رحمت اور رافت و عدالت کی شان دیکھ سکیں۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین سید نیر زیدی، سید ناصر زیدی، سید باقر زیدی اور تمام شہدائے راہ خدا کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔